ہمارے آج کے سبق جیسی کرنی ویسی بھرنی کے مصنف خواجہ حسن نظامی۔ السلام علیکم دوستو، ذوق اردو میں حاضر خدمت ہیں۔ دوستو آج ہم سلیس اردو جماعت 11ویں کا 5واں سبق جیسی کرنی ویسی بھرنی پڑھ رہے ہیں۔ دوستو فارسی مثل ہے گندم از گندم بربید جوز جو از مکافات امن غافل مشو، مانا آپ گندم بو گے تو گندم کاٹو گے، اگر جو بو گے تو جو کاٹو گے۔ یہ مکافات عمل ہے کہ آپ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ جس طرح سے انگریزی میں بھی مثل ہے ایز یو سو سو شال یو ریپ۔ تو دوستو اسی مثل پر ہمارا ایک آج کا سبق ہے، اور یہ جو ہمارے نوجوان ہیں، جو ہماری نئی نسل ہے، ان کے لیے انتہائی سبق آموز آج کا سبق ہے، تاکہ ان کی اخلاقی، تاکہ ان کی سماجی، تاکہ ان کی ذہنی اور ان کی زندگی کی اہم تربیت ہو سکے۔ دوستو آئیے اب ہم اپنے آج کے سبق کے مصنف کا مختصر اور بنیادی تعارف پڑھتے ہیں۔ دوستو خواجہ حسن نظامی ہمارے مصنف ہیں آج کے۔ 1878 میں دہلی میں پیدا ہوئے اور 1957 کو دہلی میں ہی وفات کی۔ سید علی حسن ان کا اصل نام تھا۔ سید علی حسن کو علامہ اقبال نے خواجہ حسن نظامی لکھنا شروع کیا تو آپ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ مانا خواجہ حسن نظامی جو نام ہے یہ علامہ اقبال کا دیا ہوا ہے، اور اسی نام سے آپ مشہور ہوئے، ورنہ تو آپ کا اصل نام سید علی حسن تھا۔ خواجہ صاحب کے والد کا نام حافظ سید عاشق علی اور والدہ کا نام چہیتی بیگم تھا۔ خواجہ حسن نظامی نے جامع الازہر مصر سے عربی کی تعلیم حاصل کی، مصر، شام اور عرب کی سیاحت بھی کی۔ آپ کی تصانیف کی تعداد 50 سے اوپر ہے، جن میں سے چند یہ ہیں: کرشن بیتی، غدر دہلی کے افسانے۔ دوستو غدر دہلی کے افسانے وہ تصنیف ہے جس میں سے ہمارا سبق جیسی کرنی ویسی بھرنی لیا گیا ہے۔ دوسری تصانیف میں دوستو بیگ مات کے آنسو، سپارہ دل، محرم نامہ، میلاد نامہ، یزید نامہ، بیوی کی تعلیم، اولاد کی شادی اور جگ بیتی قابل ذکر ہیں۔ برطانوی حکومت ہند نے ادبی خدمات کے سلسلے میں شمس العلماء کا خطاب بھی آپ کو دیا۔ خواجہ حسن نظامی کی تمام زندگی مذہبی اور ادبی کاموں میں بسر ہوئی۔ یہ تھے ہمارے آج کے مصنف۔ اپنے سبق کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کی معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جس طرح سے میں نے پہلے بار عرض کر چکا ہوں کہ مشکل الفاظ کی معنی یا اس کے ادر ورڈز آپ جتنے زیادہ ہو سکتے اتنے سیکھا کریں، کیونکہ آپ کی قابلیت کو، آپ کی صلاحیتوں کو جتنے زیادہ لفظ جانتے ہوں گے آپ ان کو چار چاند لگا دیں گے، ان کو چمکا دیں گے۔ تو آئیے دوستو پڑھتے ہیں۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی کے مشکل الفاظ کی معنی: باڑ مارنا، مانا بوچھاڑ کرنا، اسپیشل گولیوں کی بوچھاڑ کرنا یا لگاتار برسانا، اس کو باڑ مارنا کہتے ہیں۔ کھرونچے مانا رگڑے یا خراشیں، یا خراشیں لکھنا، وہ خراشہ جاتی ہے اس کو کھرونچے کہتے ہیں۔ حراست مانا گرفتاری، نگہبانی، نگرانی یا نظر بندی، اس کو حراست کہتے ہیں۔ دراصل جب آدمی پولیس کی حراست میں جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پولیس کی نگہبانی میں جاتا ہے۔ گدڑی پوش مانا فقیروں کا لباس جس میں رنگ برنگے پیوند لگے ہوتے ہیں، ٹکیوں کا بنا ہوا جو لباس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں گدڑی پوش۔ فقیروں کا لباس ہے گدڑی پوش مانا فقیر، ایسا فقیر جس نے ایسا لباس پہنا ہوا ہو۔ غلہ کہتے ہیں مٹی کی گولی یا کنکری، چھوٹی سی گول چیز، اس کو غلہ کہتے ہیں۔ اور غلیل کو گلیل بھی کہتے ہیں، غلول بھی کہتے ہیں۔ یہ ہے غلہ مارنے کی کمان۔ شکم سیر ہونا مانا پیٹ بھر کے کھانا۔ آگ بگولا ایک محاورہ ہے، شکم سیر بھی محاورہ ہے۔ آگ بگولا ہونا، غضبناک ہونا، تیز مزاج ہونا، غصے سے سرخ ہو جانا۔ صفاق مانا بے رحم، ظالم، خون ریز۔
حرارت مانا گرمی، آنچ، تپش وغیرہ کو حرارت کہتے ہیں۔ مکین مانا مکان میں رہنے والا، ساکن۔ یلغار مانا دھاوا بولنا، حملہ کرنا، لشکر کشی کرنا، چڑھائی کرنا۔ داروگیر مانا پکڑ دھکڑ، ہنگامہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ تھی دوستو ہمارے سبق کی مشکل الفاظ کی معنی۔ اب ہم اپنے سبق کا خلاصہ پڑھیں گے۔ خلاصہ دوستو اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم ایک تو ہمیں سمرائز کرنے کا، خلاصہ کرنے کا ہو جاتا ہے، عادت ہو جاتی ہے، یا ہمیں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کسی بات کو خلاصہ میں بیان کرنے کی، کسی بات کو بات وہی ہو لیکن اس کو کم سے کم لفظوں کا استعمال کر کے پوری بات بھی کہتی جائے، وقت بتایا جائے۔ اس کے علاوہ خلاصہ میں ہمارے جو مین پوائنٹس ہوتے ہیں سبق کے، یا جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں، یا وہ چیزیں جو ہائی لائٹ کرنے کی ہوتی ہیں وہ چیزیں آتی ہیں تو بہت کارآمد ہوتا ہے۔ اس میں سے ہمیں سوالات کے جوابات بھی مل جاتے ہیں۔ خلاصہ جیسی کرنی ویسی بھرنے کے مصنف خواجہ حسن نظامی ہیں۔ یہ قصہ آپ کی تصنیف، خواجہ حسن نظامی کی تصنیف غدر دہلی کے افسانے سے لیا گیا ہے۔ مانا یہ قصہ جیسی کرنی ویسی بھرنے آپ کی کتاب غدر دہلی کے افسانے میں شامل ہے۔ اب قصہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ چند شہزادے جنگل میں چھوٹے چھوٹے چڑیوں کا شکار کر رہے تھے۔ اتفاق سے فقیر کا ادھر سے گزر ہوا تو شہزادہ کو نصیحت کی، ایسا نہ کریں، بے زبان پر ظلم شان بادشاہی کی شان کے خلاف ہے۔ فقیر کی اخلاق آمیز گفتگو سن کر بڑے شہزادے نے غلیل پھینک دی، جبکہ چھوٹا شہزادہ جس کا نام مرزا نصیر تھا غصے میں آ گیا اور فقیر کی ٹانگ میں غلیل سے غلہ مار دیا۔ وہ تکلیف کی وجہ سے بل بلا اٹھا اور شہزادے کو بد دعا دیتا ہوا چل دیا۔ اس زمانے میں جب یہ واقعہ آ رہا تھا پیش، فقیر کو غلہ مارا جا رہا تھا، اس زمانے میں تحریک آزادی شروع ہو چکی تھی اور انگریز مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے۔ یہاں تک کہ لال قلعے پر انگریز فوج نے دھاوا بول دیا، جہاں سے مرزا نصیر جنگل کی طرف بھاگے اور انگریز فوج کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ گزر اوقات کے لیے انگریز حکومت نے 5 روپے ماہوار پنشن مقرر کر دی، جو فضول خرچی اور قرضوں کی نظر ہو جاتی۔ مرزا نصیر پر فالج گرنے سے وہ معذور ہو گئے۔ وہ کولوں کے بل گھسٹتے اور خیرات مانگتے تھے۔ فقیر کی بد دعا نے اسے عبرت کی ایک تصویر بنا کر رکھ دیا۔ اسی نصیر مرزا نے فقیر کی گھٹنے میں غلہ مارا تھا، اسے معذور کر دیا تھا، تو آج خود معذور ہو گئے اور مکافات عمل نے اپنا عمل پورا کر دیا۔ سچ کہتے ہیں کر بھلا تو ہو بھلا، کر برا ہو برا۔ یہ اس سبق کی، یہ ہمارے اس افسانے کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، سبق ہے اس میں کہ بھائی مکافات عمل کی چکی بہت باریک پیستی ہے، اسے کرنی ویسی بھرنی۔ اب ہم اپنے سبق کے سوالات کے جوابات لکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سوال ہے، شہزادے مرزا نصیر نے فقیر سے کیا برتاؤ کیا اور کیوں؟ 2 جوابات دینے ہیں، ایک کیا برتاؤ کیا، دوسرا اس برتاؤ کی وجہ کیا تھی۔ آئیے دوستوں کوشش کرتے ہیں۔ جواب، شہزادہ نصیر آخری مغل بادشاہ مرزا ظفر کا پوتا تھا۔ وہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ جنگل میں ننھی ننھی چڑیوں کا شکار کر رہا تھا تو ایک فقیر کا گزر ہوا اور اس نے نصیحت کی کہ بے زبان چڑیوں کا شکار نہ کیجیے، 10 چڑیا مارو گے تب بھی ایک کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ شکار کرنا ہے تو بڑے جانور کا کرو تاکہ ایک جان جائے تو 4-5 افراد کا پیٹ بھر سکے۔ اس پر بڑے شہزادے نے غلیل پھینک دی، جبکہ چھوٹا ہی شہزادے مرزا نصیر غضبناک ہو گئے اور بولے، 2 ٹکے کا آدمی ہمیں نصیحت کرنے چلا ہے۔ غلیل میں غلہ بھر کے زور سے اس کے گھٹنے پر مارا، جس سے وہ گر پڑا اور تکلیف سے بلبلا اٹھا۔ وہ فقیر گھسٹتا جاتا اور شہزادے نصیر کو بد دعا دیتا جاتا۔ یہ برتاؤ کیا تھا اور کیوں کیا تھا؟ شہزادے نے فقیر کے ساتھ یہ برتاؤ اپنی حیثیت، یعنی کہ شہزادے والی حیثیت اور بادشاہی کے زوم اور تکبر میں کیا تھا۔
اس کو زوم تھا، وہ کہتا تھا میں شہزادہ ہوں، مجھے کوئی نصیحت نہیں کر سکتا، اور تکبر تھا اپنی حیثیت کا. یہ تکبر اور یہ زوم وجہ بنا فقیر کے ساتھ ناانصافی ظلم کرنے.